إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو تم اللہ تعالی کی نعمت کو اذ جاءتکم جنود کہ جب آ گئے تھے تمہارے پاس بہت سارے لشکر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا پھر ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو وَجُنُودًا اور ہم نے بھیجا ایسے لشکروں کو لم تروها کہ تم نے نہیں دیکھا تھا ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب کا یہ دوسرا رکوع ہے جو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے غزوۃ الاحزاب کا جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پیارے بھائیو، غزوہ احزاب کا کچھ تذکرہ میں نے پچھلے درس میں کیا تھا، تو آج کے درس میں رکوع کو پڑھیں گے بھی سمجھیں گے بھی، اور غزوۃ الاحزاب کے جو بقیہ کچھ واقعات رہتے تھے وہ بھی انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ احباب نے سنا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اور وہ نعمت کیا تھی کہ ایک وقت بڑا ہی کڑا وقت، بڑا مشکل کیا تھا کہ تمہارے دشمن، اسلام کے دشمن، مکہ کے مشرک، بنو نذیر کے یہودی اور بنو غطفان کے، بنو حوازن کے اور نجد کے قبائل سارے چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر
وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے، اور ان کے ارادے یہ تھے کہ آج ہم نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، اور ہم نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو آج ہم نے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ اتنے خوفناک عزائم لے کر وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ ایک ترکیب ڈال دی کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی، اور یہ خندق جو تھی یہ ایک بہت بڑا دفاع ثابت ہوئی مسلمانوں کے لیے، کہ جدھر جدھر سے دشمن کے اندر آنے کا خطرہ تھا وہ سارا علاقہ خندق کھود کر کور کر لیا گیا، اور جس طرف پہاڑ تھے اس طرف ضرورت محسوس نہ کی گئی۔ تو یہ خندق جو ہے اس کے دوران کئی واقعات ایسے رونما ہوئے جو تاریخ کا حصہ بنے۔ ان میں سے ایک واقعہ وہ چٹان کے توڑنے کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ آپ نے 3 دفعہ کدال ماری اور آپ نے روم، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری بھی سنائی۔ پھر خندق کی کھدائی کے درمیان ہی یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جناب جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، اور وہ 12-13 افراد کا کھانا تھا جو 1500 افراد کھا گئے، لیکن وہ کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خندق کی کھدائی کے درمیان ہی صحابہ نے اپنے اس عزم کا اظہار بھی کیا تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس وقت تک کافروں کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے، ان کے خلاف مارکا آرا رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور آدھی آدھی کھجور 24 گھنٹوں میں کھا کر صحابہ کرام نے یہ مارکا لڑا۔ تو اس مارکے کے اندر مسلمانوں کو بڑی بری طرح یعنی جھنجھوڑا گیا، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ہلا دیا گیا، اور قرآن اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ دل جو تھے وہ اچھل اچھل کر وہ حلق تک آ رہے تھے، گلوں تک آ رہے تھے۔ فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بڑا ہی سخت طریقے سے ان کو ہلا دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی کڑی آزمائش تھی یہ غزوہ احزاب کے موقع پر۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا ایک اصول بیان کیا ہے کہ میرا ایک اصول ہے کہ میں پہلے اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، پہلے جھنجھوڑتا ہوں، اور پوری طرح آزمانے کے بعد پھر میں اپنی مدد نازل کرتا ہوں۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم
مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پہلے اللہ تعالیٰ پوری طرح آزماتا ہے، بہت تلخ طریقے سے آزماتا ہے، اور پھر جب بندے اپنی آزمائشوں میں پورے اتر آتے ہیں، اللہ کی آزمائشوں میں، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی اس ترتیب کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے آزمائش ہے پھر مدد ہے، یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پہلے ابتلا ہے اور اس کے بعد انعام ہے، مدد بعد میں ہے، انعامات بعد میں ہے۔